الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی اصحاب اجمعین والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ حاضرین محفل صبح بخیر۔ ایک بار پھر یہ نہایت فخر اور سعادت کی بات ہے تمام اہل بھیوئی کے لیے کہ ہمارے بیچ موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور محترم شخصیات کا جو زندگی کے ہر شعبے سے ہیں۔ استقبال منتظمین کی طرف سے ہے اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی۔ اس پروگرام میں ایک اور بدلاؤ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، پولیس کمشنر جناب محیط جلسے کی صدارت فرمائیں گے، لیکن کچھ دقتوں کی وجہ سے انہوں نے معذرت چاہی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب ہنگورانی کا جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں کہ انہوں نے قبول کی آج کے جلسے کی صدارت۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے۔ دوستوں، ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارا باقاعدہ جلسہ، میں جس کے لیے درخواست کروں گا قاری عبدالسلام سے کہ وہ ڈائس پر آئیں تلاوت قرآن کے لیے۔ قاری عبدالسلام۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قاری عبدالسلام نے ابھی تلاوت فرمائی پہلی آیت سورہ نساء کی کلام پاک سے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے فائدے کے لیے میں ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اسی سے اس کے ساتھی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بیج کی طرح پھیلا دیے انگنت آدمی اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے مانگتے ہو اور کوکھ کی
عزت کرو جو تمہیں سنبھالتی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ نظر رکھتا ہے تم پر۔ یہ ترجمہ ہے پہلی آیت کا سورہ نساء کی۔ اب میں بلانا چاہوں گا چیئرمین کو اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کے مسٹر جاوید فرید، جو آپ کو مختصر تعارف دیں گے اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کا۔ مسٹر جاوید فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی رسولہ الکریم۔ اس جلسے کے محترم صدر ایڈوکیٹ ہنگورانی صاحب، ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ پربھاکر ہیگڑے صاحب، اس جلسے کے خاص مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور اس جلسے کے خاص منتظم اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے جناب عبد الماجد ناروی صاحب، ہمارے محترم مہمانان، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس خاص جلسے کے مخصوص موقع پر۔ اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی گئی تھی 1980 کے سال میں، زیر سایہ اور زیر سرپرستی اور مشوروں سے جو اس وقت دیے تھے ہمارے مذہبی اور روحانی پیشوا مولانا عبدالصمد شرف الدین صاحب نے۔ اس وقت ان کا مشورہ تھا کہ ہمارے سماج کی عورتوں کو صحیح اور اچھی تعلیم ملنی چاہیے، کیونکہ جتنی جلدی انہیں اچھی تعلیم ملے گی وہ اپنے آپ کو اچھی بیوی ثابت کریں گی اور اچھی مائیں، اور تب وہ فوراً سماج کے لیے دولت بن جائیں گی، اور یقیناً وہ بہت ہی وقار کے ساتھ سلجھائیں گی اپنے خاندانوں کی تمام الجھنوں کو، اور وہ سب کچھ، اور صرف اسی مقصد اور مشن کے لیے 1987 میں ہم نے شروع کیا اقصی گرلز ہائی اسکول۔ اس وقت صرف 127 طالبات تھے پورے اسکول میں۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے صرف 10 سالوں میں یعنی 1998 میں اس سال طالبات کی تعداد بڑھ کر 2700 ہو گئی، اور انشاءاللہ 1999 کے سال میں جون تک امید ہے یہ ہو جائے گی 3000۔ یقیناً میں جانتا ہوں آپ مجھے نہیں بلکہ سننے آئے ہیں ڈاکٹر نائک کو، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اور انہیں سنیے۔ شکریہ۔ شکریہ جاوید بھائی۔ اور اب رتبے کے اعتبار سے میں آپ سب سے تعارف کرانا چاہوں گا بہت مختصر انداز میں اپنے محترم مہمانوں کا جو اسٹیج پر موجود ہیں۔ جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا، جناب کے آر ہنگورانی، جنہوں نے بہت مہربانی کے ساتھ جلسے کی صدارت قبول کی غیر موجودگی میں جناب موہٹے کی۔ جناب کے آر ہنگورانی جو پچھلے 45 سالوں سے وکیل ہیں بھیونڈی میں، جو بھیونڈی بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے پچھلے 6 سالوں کے لیے، اور ان کا بڑا گہرا تقابلی مطالعہ ہے مذاہب پر۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی پربھاکر ہیگڑے کی شخصیت بھیونڈی والوں کے لیے جانی پہچانی ہے۔ وہ پچھلے 50 سالوں سے اس صوبے کے کامیاب وکیل ہیں۔ وہ لا کمیشن کے ممبر بھی تھے، اور انہوں نے بنیاد ڈالی دا لیگل ایڈ اینڈ لوک عدالت کی، جو بھنڈی میں پہلی بار ہوئی۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ ایک عملی وکیل ہیں، نوجوان وکیلوں کے لیے ایک آئیڈیل۔
انہوں نے کتابیں لکھی جونیئر وکیلوں کی گائیڈنس کے لیے ان موضوعات پر جیسے بیل اینڈ جیکشن۔ ایک تجربے کار کانگریسی کے روپ میں وہ کانگریس کے صدر تھے اور نئے صدر بھی تھے MPCC کے۔ آج کل یہ بامبے میں ٹاڈا کے شکار لوگوں کے بچاؤ میں مصروف ہیں۔ ہمارے خاص مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک، صدر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، جو ایک بے خوف عالمی مقرر ہیں اسلامیت اور تقابلی مذاہب پر، وہ ہی مخصوص روح خواں ہیں جن کے سبب الحمدللہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کا اعلی سطح پر استقبال کیا جا رہا ہے، اسلام کی صحیح پیشکش، علم اور وضاحت کے لیے، اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے وقف کر دیا ہے خود کو عالمی سطح پر اسلامی حقانیت پھیلانے کے لیے، خاص طور پر انگریزی بولنے والے کروڑوں سامعین کے لیے۔ صرف 32 سال کی عمر میں ڈاکٹر ذاکر اسلامی تعلیمات کو سمجھاتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، مطمئن کرنے والے انداز میں، سبب دلیل اور سائنس کی مدد سے۔ ان کے اندر بہترین صلاحیت ہے بے شمار قرآنی آیات اور دوسری مذہبی کتابوں کو لفظ بلفظ پیش کرنے کی۔ ڈاکٹر ذاکر مشہور ہیں ان کے تنقیدی تجزیے اور چنوتی بھرے سوالوں کے فوراً اور مطمئن کرنے والے جوابوں کے لیے جو سامعین پوچھتے ہیں، اور مشکوک لوگ پوچھتے ہیں ان کے عوامی خطبوں کے بارے میں سوال اور جواب کے کھلے دور میں۔ انہوں نے 200 سے زیادہ عوامی خطبے دیے ہیں پچھلے 2 سالوں میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کینیڈا، یونائیٹڈ کنگڈم، سعودی عربیہ، بحرین، UAE، کویت، قطر، سری لنکا، ملیشیا اور سنگاپور میں۔ ہندوستان میں گئے بہت سے عوامی خطبے کے علاوہ انہوں نے حصہ لیا ہے دوسرے عقیدوں کی اہم شخصیات کے ساتھ مناظروں میں بھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر دکھائی دیتے ہیں بہت سے عالمی ٹی وی پروگرامز میں اور سیٹلائٹ اور ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ملیشیا، انڈیا وغیرہ میں۔ انہیں مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور انٹرویو کیا جاتا ہے عالمی سطح پر میڈیا کے ذریعے، خاص کر اس بات پر کہ کیوں اسلام خلاف ہے عورتوں کے حقوق کے، انسانی حقوق، جدید سائنس اور جمہوریت کے۔ لیکن انہوں نے بے خوفی سے دور کیا میڈیا کی غلط کہانیوں کو اسلام کے بارے میں حقیقتوں سے، مخصوص حوالوں اور صحیح ترتیب سے۔ انہوں نے صحیح کیا یا بے اثر بنایا پہلے سے قائم نتیجوں کو یا میڈیا کے تعصب کو، اگر ہیں، جن بنیاد ہے ناجائز فرضی نتیجہ یا فیصلہ۔ 100 سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر کی تقریریں، بحثیں اور مناظر آڈیو اور ویڈیو کیسٹس پر موجود ہیں جو مشہور ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسلام اور تقابلی مذاہب پر۔ دوستوں، یہاں میں ختم کرتا ہوں تعارف حصہ۔ میں استقبال کرتا ہوں اقصی ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے CCP جناب سکسینہ کا، جو ابھی آئے ہیں اسٹیج پر۔ اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد سے باقی اجلاس سنبھالنے کی۔ جناب محمد۔ جزاک اللہ خیر آپ کے تعارف کے لیے۔ ہمارا اجلاس شروع ہوگا عالمی بھائی چارے پر ڈاکٹر ذاکر نائک تقریر سے۔ اس کے بعد سوال جواب کا دور شروع ہوگا، جس میں ہمارے سامعین، پریس، یہاں موجود لوگوں کے ساتھ